السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اور لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بہت سی دینی معلومات آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ مسلمانوں پر کس طرح کفار مکہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کے بارے میں آپ تک پہنچائی جائے گی انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحبک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم جدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کا جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم، شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریبوں و بے کس مسلمانوں پر جبر و اقرار اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت، یعنی ایک مسلمان بھی اپنے قدموں سے ذرہ برابر بھی نہیں ہلا، یعنی اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ استقامت میں بھی ذرہ برابر بھی تجلد نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کی ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑے کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبا کے رکھتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلہ بجھ گئی۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے،
اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناک کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی۔ اللہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے، اس طرح ستاتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مارا اور لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا، معاذاللہ تیرا خدا یہی تو نہیں؟ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے، خاموش، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھوٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت امیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں تھے تو اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتی بلکہ نہایت ضرورت وہ استقلال کے ساتھ کہتی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت جنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی باندھی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی، مگر خدا بند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی ناہیدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی باندیاں تھی۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیت دی، مگر یہ اللہ
والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہی اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باصفا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و امیر بن فہیرہ و ابو فقیہ و لبینہ و جنیرہ و نہدیہ و ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے یہ لہولوہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ اتنے مشکلات سے آج ہمارے اور آپ تک یہ دین اسلام آیا ہے۔ واضح رہے کہ کفار مکہ یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعجاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام لانے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویز یعنی جو کان کے جو جھمکے گر پڑے اور چہرے پر خون بہ نکلا۔ ایک مرتبہ سردارین قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت وہ عزت یا پھر سرداری یا دولت کے خواہش مند ہو۔ چنانچہ سب نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھیجا تاکہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہش مند ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ یا آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجیے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائے تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر خواہش کو اور ہر تمنا کو پوری کر دی جائے۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے
جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال خوف جلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کے رشتہ دار کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلمہ عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہنت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گیا تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ الحمدللہ عز و جل۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آگے آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل بتایا جائے گا کہ قریش ابو طالب کے پاس کس طرح جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر، یہ بتائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل آنے والی ویڈیو میں۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں، اور چینل سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم سے کوئی خامی، کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے لیے کمنٹ میں اصلاح ضرور کیجیے گا، تاکہ میں اسے سدھار سکوں اور اس کو اچھے سے کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔